इमरान खान की नाअहली के बाद एहतजाज की मायूस कुन सूरत हाल है। पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में बाहर क्यों नहीं निकले? इमरान खान की कॉल के बावजूद हज़ारों के बजाय कहीं दर्जन कहीं सैकड़ों कारकुनों का एहतजाज। वजारत दाखिला ने कारकुनों की तादाद से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इमरान खान का कल इजलास पर इजलास हो रहा था, आज मुकम्मल खामोशी है। नाअहली के बाद क्या इमरान खान को फौरी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए थी? मुल्क में सियासी दर्जा हरारत फिर से अपने उरूज पर है। इस वक्त फैज़ाबाद में हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे भी मजीद जानेंगे। उसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मोतीउल्लाह जान, सीनियर सहाफ़ी, और हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम फवाद खान साहब भी, उनसे भी हम इस सारे मामले पर बात करेंगे। खालिद चौधरी, फैज़ाबाद में एक्शन हुआ मगर कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए, अब भी कंटेनर्स मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने लॉन्ग मार्च की सूरत में क्या इंतजामात कर रखे हैं? जी बिल्कुल, फैज़ाबाद के मुकाम पर काफ़ी रोज़ से जो है कंटेनर्स मौजूद हैं, दर्जनों की तादाद में कंटेनर्स। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे दाएं तरफ भी मौजूद हैं और इसी तरह जो है बाएं तरफ भी मौजूद हैं, दरमियान में भी जो है पुल के नीचे मौजूद हैं। अगर बात की जाए कल के मुजाहरे की तो खासी बड़ी तादाद तो नहीं थी पीटीआई कारकुनान की, ताहम 5 से 6 घंटे फैज़ाबाद जो है मैदान जंग बना रहा और मुजाहरीन जो है इस्लामाबाद दाखिल होने की बार बार कोशिश करते रहे, जिसके नतीजे में वफाकी पुलिस ने जो है बेदरेक शेलिंग की थी, जिसके बायस जो है कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सके। लेकिन पिंडी की हदूद में रहते हुए भी उन्होंने एहतजाज जारी रखा और मरी रोड और फैज़ाबाद चौक में उन्होंने टायर्स और लकड़ियों को आग लगाकर जो है एहतजाज किया, नारेबाजी भी की थी। और तकरीबन रात 10 बजे के करीब मुजाहरीन यहाँ से मुंतशिर हो गए थे और दोनों शहरों में जो ट्रैफिक थी वो बहाल कर दी गई थी। इसी तरह सुबह सवेरे जो है यहाँ तमाम इलाके की सफाई कर दी गई है, जहाँ टायर जले हुए थे, जहां उनकी राख मौजूद थी और दीगर जो पथराव की वजह से पत्थर मौजूद थे वो भी हटा दिए गए हैं। शहर में मामूलात ज़िंदगी जो इस वक्त अपने मामूल के मुताबिक चल रही है और कंटेनर्स मौजूद हैं और लॉन्ग मार्च के बाद इन्हीं कंटेनर्स के ज़रिए जो है दोनों शहरों के दरमियान जो है इनको लगाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मुजाहिरीन को हर सूरत जो है पिंडी ही तक महदूद रखा जाए और उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। खालिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा, रुख करेंगे मोतीउल्लाह जान की जानिब। मोती, ये बताइएगा कि पीटीआई का कप्तान नाअहल हो गया, जो सोचा जा रहा था कि लाखों की तादाद में लोग बाहर आकर सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है तलपट कर देंगे, कहाँ गए वो खिलाड़ी? वजारत दाखिला ने तो बताया कि चंद सौ से जायद लोग बाहर ही नहीं निकले। जी, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग ऐसा था इस फैसले का कि जिसका नुकसान हुआ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी लॉन्ग मार्च को, और ये नाअहली का फैसला आने के बाद नेचुरली जो रिएक्शन आना चाहिए था वो लॉन्ग मार्च की तारीख का इलेक्शन आना चाहिए था। मगर ऐसी सूरत हाल में भी साबिक वज़ीर आज़म चिकन आउट कर गए और एन वक्त पर जब उन्हें मुश्किल तरीन फैसला लेना ज़रूरी हो गया था, उन्होंने वो फैसला नहीं लिया और जो रिएक्शन आया वो एक किस्म का फिजल आउट हुआ। इस वजह से भी कि अगर साबिक वज़ीर आज़म के नाअहली पर भी लोगों का रिएक्शन, लोग बाहर नहीं निकले, तो फिर लॉन्ग मार्च पे कैसे निकलेंगे? तो ये टाइमिंग ऐसा था कि जिसमें बतौर एक लीडर, बतौर एक सियासतदान इमरान खान ठोस फैसला। अच्छा मोती, ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोटली अंदरूनी फैसला होगा या पीटीआई किसी जानिब देख भी रही है इशारे के लिए? देखिए, जाहिर बात है जब लॉन्ग मार्च होता है तो फिर जो भी दूसरे इशारा देने वाली इस्टेब्लिशमेंट है या जो इदारे हैं वो सूरत हाल को समझते हुए सूरत हाल के मुताबिक ही कुछ फैसला करते हैं। वो किसी किस्म का एक रिजिड ओपिनियन नहीं रखते, सूरत हाल के मुताबिक ही वो चीज़ों को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च पहले भी जब होते रहे, चाहे 2014 का धरना था इमरान खान का या बाद में भी 25 मई के मामलात थे, तो उसमें भी पहली कोशिश तो ये होती है इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कि इस चीज़ को रोका जाए, और अगर वो किसी सूरत भी ये देखते हैं कि इसको वो मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर उनका प्लान बी और प्लान सी भी होता है। तो इस में जो नाअहली का फैसला है, इसके बाद तो लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी इसी तरह फिजल आउट हो जाएगी। एक बड़ा गलत और बुरा मैसेज गया है पीटीआई के सपोर्टर्स। बिल्कुल ठीक है मोती, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे हम फवाद अहमद साहब की जानिब। फवाद, कराची की सूरत हाल भी मायूस कुन रही, इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने में भी चंद सौ अराकीन ही जमा हो सके। आप क्या समझते हैं कि अब मुल्की सियासत किस सम्त में जाएगी?
دیکھیں جی، تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اس قسم کا ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ رائی کو پہاڑ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے مستقل پاکستان تحریک انصاف یہ لائن لیے ہوئے تھی کہ یہ ہماری سرخ لائن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سرخ لائن کل کھڈے لائن کے اندر تبدیل ہو گئی، تو وہ ایک ایسی جگہ جا کے بند خلی میں پھنس گئی کہ جہاں عمران خان صاحب کو بلا کر رات کو یہ طے کرنا پڑا کہ فواد احمد اپنا تجزیہ دے رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ مطیع اللہ جان اور خالد چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون سے بڑے ہیں، ان کی کسی قسم کی جواب دہی آئین اور قانون کے آگے نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے جواب میں مسلم لیگ نون نے سڑکوں کو بند نہیں کیا، ملک کے اندر دہشت گردی نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے فوراً خود کو قانون کے سامنے، عدالتی فیصلے کے سامنے سرنڈر کیا، وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑا اور آئین اور قانون کی جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جب ان کے خلاف لندن میں جب وہ اپنی بیمار اہلیہ کی ساتھ مصروف تھے علاج کے لیے اور عیادت کے لیے، تو جلد بازی سے ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کی، اپنی بیٹی کو لے کر واپس آئے، خود کو قانون کے حوالے کیا اور اپنی جنگ عدالتوں کے اندر لڑی۔ اب اگر عمران نیازی صاحب یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ ملک کے اندر دو قانون نہیں ایک قانون ہونا چاہیے، اور اگر قانون نے انہیں کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے تو اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہونا، اس کا فیصلہ ٹائر جلا کے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ تشدد کے ذریعے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ قانونی جنگ اور عدالتوں کے اندر ہونا ہے۔ تو بجائے وہ عدالتوں کا راستہ اختیار کریں، جس طرح کا تشدد وہ اس وقت پھیلا رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ طاقت سے، دھونس سے، لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی حکمرانی کا درس دینے والا لیڈر اگر قانون کی حکمرانی کے جواب میں گراؤ، جلاؤ اور تشدد کرے گا تو یہ ان کا چہرہ بھی صاف طور پہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ دراصل ان کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ ہے جو کسی آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات بھی اہم ہے، میں اہل وطن کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ یونینیمس ہے، اتفاق رائے سے آیا ہے۔ اگر اس فیصلے میں سپلٹ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی ابہام کی گنجائش ہے۔ یہاں پر تمام اراکین کمیشن نے اتفاق رائے کے ساتھ خان صاحب کو کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ the matter was black and white، اس کے اندر کوئی گرے کا شیڈ نہیں تھا جس میں کوئی ابہام ہو۔ لہٰذا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو کرپٹ پریکٹس کے اوپر نااہل کیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب نااہلی ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کے جرم میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا مقدمہ پیش ہوا اور جے آئی ٹی بنی، پلندے پیش کیے گئے، لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا، لہٰذا انہیں نااہل پاناما میں نہیں کیا گیا، انہیں نااہل اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف اول تو نااہلی تبھی ہو جانی چاہیے تھی اگر یوسف رضا گیلانی کیس کو بنیاد بنایا جاتا، جب انہوں نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے پنجاب بلدیاتی اداروں کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا،
اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کی. 7 مہینے تک وہ منہ چڑھاتے رہے سپریم کورٹ کا، لیکن وہ بہرحال طاقتور تھے شاید تمام اداروں سے. آج ان کی نااہلی سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں نہیں ہوئی. آج ان کی نااہلی اپنے کسی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نہیں ہوئی. ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں بحیثیت سربراہ مملکت ملے ان کے اندر غبن کیا. ہم نے کئی دفعہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ 2018 تک 1.25 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے قریب ٹیکس دیتے تھے. یکا یک آپ کا انکم ٹیکس 90 لاکھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کا سورس آف انکم بتائیے، وہ کون سا سورس تھا جس نے آپ کے ٹیکس کو 1.5 لاکھ سے 90-95 لاکھ تک پہنچا دیا؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ترجمان اس کا جواب نہیں دے پایا. اسی طرح عمران خان صاحب کے آج حمایتی اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے. تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سینسبل ہیں، جن میں سوچ سمجھ کی گنجائش ہے، انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے دیا تھا یا کسی ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نئے پاکستان کا نعرہ دے کے آپ سے ایک شخص نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے پاکستان کے عوام کے خیرات اور چندوں کے ساتھ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے اور دیگر خیراتی منصوبوں کا نام استعمال کر کے پیسے لیے ہوں، پیسے بٹورے ہوں اور ان سے اپنی سیاست چمکائی ہو، تشہیری مہم چلائی ہو، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان چند لوگوں کی ریڈ لائن ہو جو عمران خان صاحب کی شخصی سحر میں یا شخصی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بھی ریڈ لائنز ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی سب سے پہلی ریڈ لائن ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین کی ریڈ لائن کو کراس کیا، غیر آئینی طور پہ تحریک عدم اعتماد رد کرائی اور غیر آئینی طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو توڑا، جس کی تصدیق سپریم کورٹ کے 5-0 کے فیصلے نے کی. تو خان صاحب، آپ نے پاکستان میں آئین کی ریڈ لائن کو عبور کیا. اسی طرح آپ نے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی ریڈ لائن کو بھی عبور کیا. آپ نے ڈسکا کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منظم سرکاری سرپرستی میں دھاندلی کر کے الیکشن چرانے کی سازش کر کے بھی صاف اور شفاف الیکشن کی ریڈ لائن کو کراس کیا اور دھاندلی اور ریگنگ کے جرم میں خود کو اور اپنی حکومت کو ملوث کیا. اسی طرح خان صاحب، اس ملک کے آئین اور قانون میں ممنوع بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کی ریڈ لائن ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ ممنوع ذرائع سے، بیرونی ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ آپ اس کا انکار کرتے رہے. آپ نے شفافیت کی ریڈ لائن کراس کی جب ان اکاؤنٹس کو آپ نے الیکشن کمیشن سے چھپایا جس کے ذریعے آپ کروڑوں روپے کا باہر سے آنے والے پیسوں کا دھندا کرتے تھے. خان صاحب، آپ نے خیرات کے نام پہ پیسے لے کر سیاست کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر کے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فائنینشیل ٹائمز جو دنیا میں بہت معتبر جریدہ یا اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے اگر شہباز شریف صاحب ڈیلی میل کی خبر کے خلاف
लंदन में मुकदमा कर सकते हैं, तो आपको इतने महीने गुजरने के बावजूद किस खौफ ने रोक रखा है? आप क्यों नहीं लंदन की अदालत में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करते कि इन्होंने झूठी खबर छाप के। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।